ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الفقہ والتقوى ومن العمل ما ترضى یا ذا الجلال والإکرام۔ جی چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آگرہ سے بول رہی ہوں، شمع۔ جی سوال کیجیے۔ میں نے پہلے آگرہ سے بول رہی ہوں، شمع۔ میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا، میرے بیٹے کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی۔ بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے؟ جی دعا بتائیے اس کے لیے، پہلے بتائی تھی سمجھ نہیں پائی ہوں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی چلیے اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ ہلو، مہاراشٹر سے۔ جی سوال کیجیے۔ ہاں جی، اگر کوئی لیڈیز کا انتقال ہو گیا جی تو نہلانے کے بعد یہ کیا بالوں میں تیل وغیرہ سب لگاتے کیا، یہ پوچھنے کا تھا۔ ہیلو جی اور میت اگر بازو پڑی ہے اور لوگ چائے وغیرہ پیتے ہیں، بہت تراتے ہیں، مطلب کہ بازو کے بازو، تو ایسا چلتا ہے کیا، وہ پوچھنے کا تھا۔ ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا۔ ہاں جی شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ ان کا سوال واضح نہیں ہوا، کیا پوچھنا چاہ رہی تھی انتقال کے بعد؟ جی پہلے سوال کا جواب دے دیجئے۔ بچوں کی ہائٹ، پہلا سوال جو تھا آگرہ سے تھا، بچوں کی ہائٹ کم ہے، اس کے لیے دعا جی دعا کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی ہائٹ کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں۔ بچے جو ہیں جن کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے انہی سے کہیں کہ وہ پڑھیں۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ جی اور دوسرے کالر کا سوال غیر واضح تھا اور آواز بہت صاف نہیں آ رہی تھی، ان سے گزارش ہے کہ وہ دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں، جالنا مہاراشٹر سے۔ جی جی ہمارے 2 سوال ہے۔ سوال کیجیے۔ جی پہلا سوال وہ ہے جو بچے سنتے نہیں ہیں۔ بچے بات نہیں سنتے ہیں؟ ہاں جی، وہ موبائل میں زیادہ وقت بتاتا ہے، اپن ان کو ڈانٹے کرے تو تھوڑی دیر رکھ دیتے پھر اور وہی ویسی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یعنی دن بھر میں اپن جو استغفار کا ورد کر سکتے ہیں نماز کے بعد۔ استغفار کا ورد دن بھر کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے؟
हाँ जी। जी ठीक, और शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका पहला सवाल था कि बच्चे बात नहीं सुनते, तो उनको समझाएं, बतलाएं अच्छी तरह, और फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल के जो नुकसानात हैं इससे भी उनको वाकिफ़ करवाएं, ताकि वो फ़ोन के इस्तेमाल से बचे रहें और फ़ोन में नामुनासिब चीज़ें न देखने दें, और उनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ पैदा करें। और साथ ही साथ इस आयत मुबारका को भी पढ़ें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन। जो आपका दूसरा मसला था कि इस्तिग़फ़ार का विर्द कर सकते हैं दिन भर में, तो इस्तिग़फ़ार ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में बंदा रुजू होता है, अपने किए पर जो गलत काम किया है, गुनाह वगैरह, उस पर नादिम और पशेमान होकर तौबा करता है। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहों को बख्शने वाला है। बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरात से बोल रही हूँ। जी, सुचिता। सवाल मेरे कीजिए। बच्चे के लिए मेरे बच्चे के लिए आप दुआ करिए और एक वजीफा बताइए अपने रिश्ते के लिए, रिश्ते के सिलसिले में। अच्छे रिश्ते के लिए। हाँ, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। रिश्ते के सिलसिले में कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़ने के लिए कहें, जिसके लिए भी रिश्ता मतलूब है, खा लड़का हो या लड़की। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एक मौलाना साहब ये बता रहे थे कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकात में 12 दफे कुल शरीफ, दूसरे में 11 बार, फिर 10 बार, 9 बार, इस तरह से 12 रकात में आखिरी में 1 दफे कुल शरीफ पढ़ा जाएगा। जी, सवाल क्या है? क्या ये तरीका सही है या नहीं? जी जी ठीक है। कॉलर से गुजारिश है कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज के सिलसिले में उसका जो तरीक़ा बतलाया गया है, उस तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा करें कि सूरह फ़ातिहा हर रकात में अदा करेंगे, और उसके बाद कुरान मजीद में जहाँ से भी कुरान करीम याद हो, चंद आयात बगिनात अपनी सहूलत के एतबार से मुख्तसर पढ़ें, या फिर अगर वक्त हो पढ़ सकते हैं तो तवील पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। तो चीदा चीदा मकामात से भी कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, या किसी मुकम्मल सूरत की भी तिलावत कुरान मजीद की कर सकते हैं। अगर दीगर सूरतें याद न हो तो एक ही सूरत को मुकर्रर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो तादाद आपने ज़िक्र की है, ऐसी कोई तादाद ज़रूरी नहीं है। जिस तरह आपको याद हो, हस्ब सहूलत हस्ब इस्तिताअत आप कुरान मजीद की तिलावत तहज्जुद की नमाज के अंदर करें। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी के रिश्ते के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जी, मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा सा आ जाए, इसके लिए कोई दुआ बताइए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। आप अपनी लड़की से कहिए कि वो कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़े, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, और इसके साथ एक और आयत मुबारका उसको भी पढ़े, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। 5 वक्त नमाज़ों के बाद 11 मरतबा इन दोनों आयात को पढ़ें, और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, दरवाजा बंद करिए, पानी पे जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। चालू। आपकी आवाज़ सही से नहीं मिल पा रही है।
अस्सलाम वालेकुम। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बकानी जिला जलावर से बोल रहे हैं। अभी जो बच्चे के रिश्ते के लिए जो आयत बताई गई, ये कौन से पारे में? रब्बी इन्नी अंजलतु, कौन से पारे में, कितनी बार पढ़ना है? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जी, जवाब दिया जाएगा। जब ऐसा कीजिए कि जब जवाब सवालों का दिया जाए तो उस वक्त आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके मोबाइल में रिकॉर्डर होगा, रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड वाला मोबाइल नहीं है। चलिए आपका जवाब दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब। रिकॉर्ड वाला मोबाइल नहीं है। जी मुफ्ती साहब, रिश्ते के सिलसिले में जो दुआ आपने बताई थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जी जी, अभी हमने जो ये आयत मुबारका रिश्ते के सिलसिले में बतलाई है, ये आयत मुबारका 20वें पारे में मौजूद है। आयत मुबारका का नंबर तकरीबन 24 या 20 आयत मुबारका का नंबर है। इस आयत मुबारका को 5 वक्त नमाज़ों के बाद 11 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। जी, चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सूरत से बोल रही हूँ शन्ना। जी, मैं ये बोल रही हूँ, मेरे शोहर की बहुत तबीयत खराब रहती है, उनको ना बहुत शुगर है, बहुत ज़्यादा। तो उनको ना बिल्कुल वो दवाई भी देने से नहीं आराम होगा और हाथों बहुत दर्द करते, बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे को ऐसा बताइए ना, कोई जैसा कुछ पढ़ के दम करूँ या कोई ऐसा बताइए। कब से तबीयत खराब रहती है ये? तबीयत उनका 4-5 साल हो गया। शुगर है, चेक कराएंगे तो शुगर बहुत ज़्यादा आया है, खाली पेट नॉर्मल दोनों बहुत ज़्यादा ही होगा, 500 से ऊपर ही हो रहा है। जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। आप अपने शौहर के शुगर के सिलसिले में दरियाफ़्त कर रही हैं, कोई दुआ बतलाई जाए ताकि शुगर नॉर्मल और कंट्रोल में रहे। तो इस सिलसिले में कुरान मजीद की इस आयत मुबारका पढ़ने के लिए शौहर को कहिए, जब भी वो कोई भी चीज़ खाएं पिएं तो उस चीज़ को खाने और पीने से कबल इस आयत मुबारका को पढ़ लें। वहादा मिल्हुन उजाज, वहादा मिल्हुन उजाज। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान जयपुर से। जी सवाल कीजिए। जी मेरा पहला सवाल ये है, मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ ना, जी उस मस्जिद में इमाम साहब है ना, जी अपने घर चले जाते छुट्टी मना के। तो अपने घर चले जाते हैं ना वो, तो एक नाबालिग लड़का नमाज पढ़ाता है, तो कुरान हाफिज है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने हमारी नमाज हो जाएगी? नाबालिग लड़के के पीछे नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी, सवाल आपका ये है? अच्छा, वो कुरान हाफिज है लड़का। और दूसरा सवाल ये है कि इमाम साहब के पीछे से नमाज पढ़ते ना, तो ध्यान जो हमारा भटक जाता है, उसमें क्या हमारी नमाज हो जाती है? दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते ना, तो क्या ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो क्या वो हमारी नमाज हो जाती है क्या? आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है, वाज़ेह नहीं है इमाम आपका साहब के सवाल। पीछे नमाज पढ़ते हैं। चलिए जवाब देने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, सवाल को मुख्तसर और वाज़ेह रखें ताकि वक्त की बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल को शामिल किया जा सके। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो मसला था कि इमाम साहब की गैर मौजूदगी में जो नाबालिग लड़का नमाज़ पढ़ाता है उसके पीछे नमाज दुरुस्त होगी या नहीं होगी? तो देखिए, नाबालिग लड़के की इक़्तिदा दुरुस्त नहीं है। आप जिसको भी इमाम बना रहे हैं वो बालिग होना चाहिए, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, कुरान मजीद पढ़ना जानता हो, नमाज के मसाइल से वाकिफ़ हो। नाबालिग की इमामत दुरुस्त नहीं, उसके पीछे नमाज अदा नहीं होगी। चलिए दूसरा मसला इनका, दूसरा मसला गैर वाज़ेह था। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اتراکھنڈ نینی تال سے بات کر رہا ہوں. میری مسز بات کرنے نہیں بول رہی سر. سوال کیجیے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ مجھے نا خواب میں نا کبھی جیسے 12 بجے 1 بجے سے لے کر کے بیچ میں سانپ بہت دکھائی دیتے ہیں. اور کیا کہ میں آگ پانی کے اندر بہت بہت ڈھیر جیسے پل بہت لہروں والا پانی یہ سب بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور دوسرا اس پروگرام میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتائی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں, کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طریقے سے دعا بتائی جاتی ہے, اگر تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے دعا میں نہیں ہوتی ہے تو کیا اس کا اثر پڑتا ہے دعا پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی میں جو کلمات ہیں بعض کلمات ایسے ہیں کہ اگر اس کی حروف میں تبدیلی آ جائے یا زبر زیر پیش میں تبدیلی آ جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے. تو تلفظ بھی درست ہونا چاہیے اور جو اس کا اعراب درستگی کے ساتھ ہم بتلاتے ہیں اسی درستگی کے ساتھ اس دعا کو یا وظیفے کو پڑھنا چاہیے. اور جب معنی میں تبدیلی آ جائے تو دعا میں ضرور اثر پڑے گا. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلور سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا پڑھنا ہے اور اپنا گھر لینے کے لیے کتنا کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں لے سکتے تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے اس کے لیے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. گھر میں خیر و برکت کے سلسلے میں روزانہ گھر میں 111 مرتبہ درود شریف پڑھیے. جو درود شریف بھی یاد ہو پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی خاص درود یاد نہیں ہے تو نماز کے اندر جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ تھا کہ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے لیے اسباب مہیا نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھیے. یا کافی المہمات بالخیر, یا کافی المہمات بالخیر. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں سری نگر سے ہوں, کشمیر سری نگر سے. جی سوال کیجیے. جی میری بیوی روز اکثر بیمار رہتی ہے تو میں اس کے لیے کچھ وظیفہ ہے بولے مولوی صاحب. کیا پریشانی ہے؟ کیا تکلیف ہے اہلیہ کو آپ کے؟ جی اس میں بیمار یہ اکثر اسٹامک میں پرابلم رہتی ہے, کمر میں درد ہے. ٹھیک شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ کی اہلیہ کی کمر میں درد ہے تو ان سے کہیے کہ وہ جس مقام پر بھی درد ہے وہاں پر ہاتھ کو پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں.
اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع پرینچر سے محمد نظر بات کرنا ہوں۔ جی آزاد صاحب سوال کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 12 تاریخ کو اس والی کی، تو ہماری والدہ تھوڑی بیمار رہتی ہیں جی جنہیں ڈاکٹر کے لے جانا، باہر اگر لے جائے یا ان کو کہیں آنے جانے لے جانا ہو تو کوئی پریشانی، تو کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہے؟ بتاتے ہیں کوئی 40 قدم چل جائے تو ختم ہو جاتی ہے عزت وغیرہ، تو وہ تھوڑا آواز بلند کر کے بولیے، آپ کی آواز صحیح سے۔ میری آواز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جی آپ کی والدہ بیمار رہتی ہیں؟ تو والدہ عدت پہ بیٹھی ہیں، جی تو میں ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ 40 قدم چلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ عزت ختم ہو جاتی ہے، جیسے اب بیمار پڑ رہی ہے تو لے جانا پڑ رہا ہے، لے جانا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جو عزت ختم ہو جائے، ایسا کوئی بات ہے تو بتا دیجیے۔ اب 12 تاریخ کو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اوکے ٹھیک، جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ والد بزرگوار کا آپ کے وصال ہو چکا ہے، والدہ بیمار ہے، عدت گزار رہی ہیں، تو عدت کے جو وقت بتلایا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں عدت وفات وہ 4 مہینے 10 دن ہے، وہ عدت گزار رہے، اور عدت گزارنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہے یا اپنے میکے کو جانا چاہتی ہے جا سکتی ہیں، بیمار ہے اگر جا نہیں سکتی، ان کو جانے میں دقت اور دشواری ہے تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی گھر میں رہ سکتی ہیں۔ جی ان کا سوال یہ تھا ایکچولی کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، تو کیا عدت کے اندر وہ لے جا سکتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر کے پاس عدت کے اندر لے جا سکتے ہیں، بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جا سکتے ہیں، اور کسی ضرورت کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں جی لیکن زینت وغیرہ سے عدت کے اندر احتیاط کریں، زینت وغیرہ کی چیزیں استعمال نہ کریں اور خود کو مزین نہ کریں، مہندی چوڑیاں وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اجتناب کریں۔ جی چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی وہ دماغ تیز کرنے کے لیے بولے تھے نا، وہ انا علینا وہ لکھ نہیں سکے ہم لوگ نے، یہ تھوڑا دعا بول دینا، اور داغ آتے ہیں اور داغ ہے نا چہرے پہ، ہلو جی داغ آتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی دعا بول دینا۔ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ چہرے پر ان کے داغ دھبے ہیں، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ جی چہرے پر داغ ہے تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ جب بھی آپ کو وقت ملے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ دماغ کمزور ہے، اس کو تیز کرنے کے لیے حافظے کے سلسلے میں قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھنی چاہیے، تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں رتنا گری مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ سوال کیجیے۔ ہلو جی سوال کیجیے۔ ہاں وہ میں بہن کی ڈلیوری کے آسان ڈلیوری کے لیے دعا چاہیے۔ سوال دہرائیے۔ میری بہن پیٹ سے ہے، پریگنٹ ہے، اس کے ڈلیوری آسان ڈلیوری کے لیے دعا چاہیے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? تلنگانہ کریم نگر سے بات کر رہی ہوں. जी सवाल कीजिए. یہ پیریڈس منتھلی 2-3 ٹائمس آنے کے لیے دعا چاہیے تھی. بار بار آ رہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی اور مفتی ایک صاحب. سوال تھا ہادیہ اور الماس کے معنی. جی ہادیہ اور الماس کے معنی. ہادیہ اور الماس. جی معنی بھی ہونے. جی ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی کیا تھا ان کا سوال کیا تھا؟ ہادیہ اور الماس کے کیا معنی ہے؟ ہادیہ کے معنی ہدایت دینے والی کے ہے، اور الماس یہ بھی بہت اچھا نام ہے، اس کے بھی معنی مناسب اور درست ہے. جی چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے جی. کیا نام ہے، ہمارے دیکھنے سے رشتے آتے ہیں. آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب گھر میں ہمارے سونا رکھا تھا، وہ رکھے غائب ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بات میں کر رہے ہیں؟ دہلی سے بات کر رہا ہوں. جی دہلی سے بات کر رہے ہیں. کیا نام ہوا؟ معاذ الاسلام. جی سوال کیا آپ کا؟ جی سوال کیجئے. چلیے ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب ان کے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا، وہ غائب ہو گیا ہے، پریشان ہے. جی جی اس دعا کو پڑھیں. اللہم راد الضالہ وہادی الضلالہ اردد علی ضالتی بقدرتک وسلطانک فإنها من عطائک. اللہم راد الضالہ وہادی الضلالہ اردد علی ضالتی بقدرتک وسلطانک فإنها من عطائک. بالکل انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. دعا اور دوا پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین اگلے کالر کا رخ کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے آواز کو بلند رکھیں، سوال چھوٹے رکھیں، مختصر رکھیں اور واضح رکھیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ویسٹ بنگال بردوان سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجئے. میرا سوال ہے، میرا گھر میں سال میں پورا دن بیماری رہتے ہیں سب کو، میرا بیٹا بیٹی ہمارا سب کو کوئی نہ کوئی بیماری لگے رہتا ہے ہر مہینہ میں نہ ہر دن. ایسے دعا بتا دیجئے جو میرا گھر سے بیماری تھوڑا ہٹ جائے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کے تمام افراد بیمار رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ اس دعا کو پڑھیں. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام. ہو سکے تو 11 مرتبہ پڑھیں. اگر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتی ہیں تو 121 مرتبہ ان دونوں وظیفوں کا ورد کریں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ صحت اور شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع ایٹا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. یو پی. جی ایٹا یو پی. سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے کے خارش ہے، کھجلی، وہ نہیں جاتی علاج کے بعد بھی. بچے کی عمر کیا ہے؟ کھجلی.
جی خارش کھجلی ہے جی. ایج کیا ہے بچے کی؟ بہت دنوں سے علاج کرا رہے ہیں جی جاتی نہیں ہے. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جی تو قرآن کریم کی آیت ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چنڈی گڑھ سے. جی سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کاروبار ہے اپنا کلینک. جی چنڈی گڑھ سے. جی سوال کیجئے. ہلو جی سوال کیجئے. میں بول رہا ہوں کہ میرا نا کاروبار ہے اپنا کلینک ہے میرا، اور میرا نا دکان میں کام نہیں ہے بالکل. کاروبار صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے؟ صحیح ہے. ہاں جی کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا ہے. ڈاکٹر لگا کلینک ہے میرا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ اس وظیفے کو پڑھیں. یا خفی الالطاف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی الالطاف ادرکنی بلطفک الخفی. جب بھی آپ نماز ادا کریں، 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 1 مرتبہ درود شریفی پڑھیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد یونس خان مولانا نگر ضلع سنبھل. جی سنبھل سے. سوال کیجئے. مولانا مفتی مصباح الدین صاحب اس بامسمہ ہے، ان سے سوال پوچھنا تھا کہ حامیہ ہائے اچھی سے جو آتی ہے، نام ہماری نواسی کا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، یہ حامیہ نام نہیں ہونا چاہیے. نارن حامیہ سے مشتق کر رہے ہیں. نام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، نام صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا نام ہے؟ حامیہ ہے حامیہ بڑی سے. ہاں جی نام کا مطلب ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. حامیہ. جی حامیہ نام کے سلسلے میں جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تصلا نارن حامیہ. تو نار آگ کو کہتے ہیں. آگ کے ساتھ اس کی صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے بھڑکنے والی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی آگ. تو آپ اس کے علاوہ کی دوسرا نام ہی اختیار کر لیں، یہ بہتر ہوگا. اور جیسا کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیگر لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ نام مناسب نہیں ہے، تو دوسرا کوئی اچھا صحابیات اور اہل بیت امہات المومنین میں سے کوئی نام آپ اختیار کیجئے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احمد آباد سے بات کر رہا ہوں، گجرات. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یعقوب بھائی پٹیل ہے. جی یعقوب بھائی سوال کیجیے. میرا لڑکا ہے، وہ جو سی اے کا جو خلاف کام، سی اے کے خلاف پردرشن کرنے گئے تھے، پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی ہے بھائی. اس کے لیے دعا کا انتظام کے لیے پوچھ رہا تھا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ اس دعا کو پڑھیں. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پنجاب سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی اقبال محمد ہے. جی اقبال صاحب سوال کیجیے. جی ہمارا سوال ہے جی، کہ تو ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. جی جی اس میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں. جی کس طرح کی رکاوٹیں؟
जी रुकावटें कोई मान लो काम शुरू करते हैं जी बीच ना कोई मसाइल बीच ना खड़ा हो जाता है जी, बीच में कोई रुकावट आ जाती है जी। जी कोई मान लो कोई वैसे कोई बीमारी है कि 2 महीने हो गए जी, हमारी एक टांग में दर्द हो रहा है जी, वो 2 महीने वो बीमारी बहुत है जी। ठीक है, उसका भी कोई दवा बता दीजिए। सवाल वाज़ेह हो चुका है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करके शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो भी काम अल्लाह ताला के ज़िक्र के बग़ैर, उसकी मदद के हुसूल के बग़ैर शुरू किया जाता है वो नातमाम रहता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर दुआ करें और उसके बाद काम का आगाज़ करें तो वो काम मुकम्मल भी होगा, पाए तकमील तक पहुँचेगा। दूसरा जो आपका सवाल है कि पैर में दर्द रहता है, तो इस सिलसिले में जहाँ पर भी दर्द हो वहाँ पर हाथ फेरते हुए इस दुआ को पढ़ें, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं भिवंडी से बात कर रही हूँ। भिवंडी जी, सवाल कीजिए। तो मेरी लड़की बात नहीं करती, तो मुझे बात करने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी लड़की बात नहीं करती है? हाँ जी, क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? हाँ हेलो जी, क्या परेशानी है आपकी लड़की को? क्या कुछ नहीं, उन्होंने बात नहीं करते, बात करने की कोशिश करती हैं तो उनको बात करने नहीं आता। जी, एज क्या है लड़की की? 10 साल। शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफ़ी या लतीफ़ या सलाम, या शाफ़ी या लतीफ़ या सलाम 21 मरतबा पढ़कर लड़की के ऊपर दम कर दें और हलक पर हाथ को भी फेरें और हलक के पास जहाँ से हलक का जो गले का हिस्सा होता है वहाँ पर भी इसको पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम शाहाना बोल रहे हैं, बीड़ से, महाराष्ट्र से। सवाल कीजिए। हाँ हाँ जी सवाल कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर लें और सवाल करें। हाँ जी, हमारे जी एक पर 2 सवाल है जी। पहला सवाल ये है कि हमारे सास की जो तबीयत हमेशा खराब रहती है, इनके नाक के पास जो नस है ना जी, तो वो चौकअप, ऐसा डॉक्टर बोलते कि वो चौकअप हो गई, हमेशा दर्द रहता है उसमें, दुआ करो दवा करो, फिर शिफा नहीं मिलती। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे शौहर को इतनी परेशानी आती, खर्द फेड़े दूसरा खर्द आ जाता है, एक खर्द फेड़े के दूसरा खर्द आ जाता है, इतनी परेशानी में मुब्तला रहते हैं हम कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करना। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब। जो आपने दूसरा मसला ज़िक्र किया है कि शौहर कर्ज़ लेते हैं, कर्ज़ अदा करते हैं, फिर कर्ज़ हो जाता है, तो देखिए आप तमाम घर के अफराद और आपके शौहर भी सुन रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि फ़ुज़ूल ख़र्ची से एहतियात कीजिए और ख्वाहिशात की तकमील की तरफ मुतवज्जह न हो जाइए। हस्ब ज़रूरत अशिया ही ख़रीदिए और एहतियात के साथ, किफ़ायत के साथ आप ख़र्च कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में रुजू हुइए और इस दुआ को पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर्ज़ की अदायगी के असबाब मुहैया फरमाएगा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व बिताअतिका अन मासियतिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मा सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व बिताअतिका अन मासियतिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मा सिवाक। और जो आपके सांस के नथ में दर्द रहता है तो इस सिलसिले में वहाँ पर हाथ को रखकर इस दुआ को पढ़ें, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। अल्लाह ताला दर्द को दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं, सैयदा चांद सुल्तान। जी सवाल कीजिए।
मेरा सवाल ये है कि जो बैंक और गवर्नमेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है गरीब लोगों के लिए, अब जिससे दवाखानों में फ्री इलाज होता है, गरीबों के पास पैसे ही नहीं होते, बहुत मजबूर होते हैं, तो क्या उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस हम शरीयत के नजरिए से ले सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो तलाक और खुला के लिए आपने कहा कि खुद उसके जरिए मालूम कीजिए, तो उसके लिए पता क्या है, किस पते पर हम खत लिखें? दूसरा सवाल क्या है आपका? क्या कहा? हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तलाक और खुला के जो मामलात होते हैं उसका खुलासा करने के लिए आपने कहा कि खुतूत लिखकर मालूम कीजिए, तो वो किस पते पर खुतूत लिखें? ठीक है, जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, पहला सवाल मुफ्ती साहब हेल्थ इंश्योरेंस के ताल्लुक से था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, हेल्थ इंश्योरेंस के सिलसिले में मुख्तलिफ सूरतें हैं, आप उसकी तफसील लिखकर उसके अंदर आप पहले क्या पे करते हैं, तमाम तफसील लिखकर आप दारुल इफ्ता से रुजू हो जाइए, उसका तफसीली जवाब इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा। जी, और जब तक उसकी मुकम्मल तौर पर वजाहत सामने नहीं आएगी जवाब दुरुस्त नहीं दिया जा सकता। जी जी, और दूसरा सवाल इनका खुला और तलाक के ताल्लुक से था। आपने फरमाया था कि करीबी जो दारुल इफ्ता है वहाँ जाकर के इसकी वजाहत जो है लीजिए, इसका जवाब लीजिए। तो इस ताल्लुक से पूछे थे कि कहाँ ये सवाल किया जाए। जी, देखिए, अगर आप यहाँ शहर हैदराबाद में रहने वाली हैं तो जामे निज़ामिया में आप हाजिर हो सकती हैं, या फिर ऑनलाइन जामे निज़ामिया की वेबसाइट है jamenizaamia.com के नाम से, तो वहाँ पर भी आप ऑनलाइन सवालात कर सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जवाबात मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे घर में जो है ना झगड़ा बड़ा रहता है और ज्यादातर खर्चा जो दवाइयों में ही चला जाता है, तो इसके बारे में कुछ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमीर खान। ठीक है मीर खान साहब, जवाब दिया जाएगा। जी जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में रुजू हो जाइए। घर में तकरीबन बीमार रहते हैं, पैसा दवाओं में काफ़ी चला जाता है, अल्लाह ताला के दरबार में रुजू होइए, उसकी रहमत और उसकी मदद के तलबगार बनिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके पैसों को गलत मकामात पर ख़र्च होने से बचाए रखें, और बीमारी की वजह से ये पैसा खर्च होता है, दवाओं वगैरह में आप बतला रहे हैं, तो बीमारी से हिफाजत के लिए इस दुआ को पढ़ें। वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? अभी बोले थे ना वो के लिए दाग, चेहरे पे दाग रहता है ना, वो मेरे नाक पे। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, दिल्ली से बात कर रहा है। सवाल कीजिए। जी, हमारे दोस्त जुआ बहुत खेलते हैं, जुआ छोड़ने के लिए कोई जुआ हो तो बताओ। जी जी, जुआ खोलते हैं, जुआ। हाँ, जुआ। तो जुआ छोड़ने के लिए कोई जुआ हो तो बता दो आप। शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक है, आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है। जी मुफ्ती साहब। इनकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी है, क्या पूछना चाहते हैं? जी, जुआ खेलते हैं तो वो चाहते हैं कि इस काम को तर्क कर दें जी, तो उसके लिए दुआ चाहते हैं। जी
اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نمازوں کا بھی اہتمام کریں اور نمازوں کے بعد 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بری لت اور عادت سے آپ کو بچائے رکھے. جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آندھرا پردیش سے بات کر رہی ہیں. ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی. مولانا سے جواب چاہیے. ٹھیک شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب خیر و برکت کے لیے. خیر و برکت کے سلسلے میں جو اسباب ہے کمائی کے، ان اسباب کو دیکھیں کہ وہ اسباب شریعت اسلامیہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جائز اور درست ہے. اس کا اچھی طرح جائزہ لیں. جو بھی انکم آ رہی ہے وہ حلال طریقے پر ہونی چاہیے، جائز طریقے پر ہونی چاہیے. اور جب حلال اور جائز طریقے کے مطابق ہی انکم آ رہی ہو، اس کے باوجود اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، تو اس دعا کو پڑھیں. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سر؟ جی سوال کیجیے. ہاں جی ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. سوال کیجیے. ہاں جی یہ بتا دیجیے کہ سجدہ سہو کا کیا پروسیس ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے، یہ بھی بتا دیجیے. اور یہ بتا دیجیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، وہ بیمار بھی بہت رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے نا؟ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ سجدہ سہو کا پروسیس بتا دیجیے اور یہ کیوں ہوتا ہے سجدہ سہو. ٹھیک ہے نا؟ چلیے تھینک یو. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے بہن، سجدہ سہو نماز کے اندر کیا جاتا ہے. نماز میں بھول کر غلطی ہو جائے، یعنی کوئی واجب ترک ہو جائے، تو اس وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اگر نماز کے اندر واجب ترک ہو جائے، مثلا کسی نے کوئی واجب ترک کر دیا ہو، تو پھر اخیر میں وہ سجدہ سہو کر لے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے، التحیات پڑھنے کے بعد وہ ایک جانب سیدھی جانب سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد التحیات مکمل پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھ کر سیدھی جانب اور بائیں جانب دونوں جانب سلام پھیر دیں. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہوا. اور سجدہ سہو جو نماز کے اندر ترک واجب کی وجہ سے نقص آیا ہے، اس نقص کی تلافی کے لیے کافی ہو جائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں بہار سے نالندہ سے رہنمائی والوں. جی سوال کیجیے. سوال پہلا صحت کے بارے میں بہت کمزور ہے. صحت کے تعلق سے؟ ہاں. دوسرا سوال نگار کے معنی. جی دوسرا سوال نگار کے معنی. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ صحت ان کی خراب رہتی ہے، صحت کے تعلق سے دعا چاہتے ہیں. جی اس سلسلے میں آپ یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام، ان 3 ناموں کا ورد کریں. 21 مرتبہ ان تینوں ناموں کو پڑھیں اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں بھائی. جی سوال کیجیے. میرا بچی کی عمر 20 سال ہے. اس کو ہاضمہ نظام اچھا نہیں رہتا بھائی، وہ خاندانی چیزیں پیٹ صاف نہیں ہوتا اس وجہ سے، اور بہت کمزور ہو گیا. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا علاج کرنا. کئی وقت دوا بھی کرے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہاضمہ نظام اچھا نہیں ہے اس کا. اس طرح سے کوئی خاص دعا ہے تو بتائیے. جواب دیا جائے گا. اس حساب سے مہربانی ہوگی. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جب بھی لڑکا کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس سے قبل اس دعا کو پڑھ لے. دیگر جو دعائیں بتلائی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں کھانے سے پہلے پڑھنے کی، ان دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھیں. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا،
اس دعا کو پڑھ کر، آیت مبارکہ ہے، پڑھ کر جو بھی چیز کھا رہا ہے پی رہا ہے اس پر دم کر دے، اس کے بعد اس کو کھا لے پی لے، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگا۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی لائن دو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں ابھی ایک اور سوال وہ پورا نہیں کیا رہا، نگار کے معنی میں پوچھنا۔ کس کا معنی؟ نگار کے معنی۔ نگار، جی ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ آپ بازار جائیے، وہاں پر آپ کو بک اسٹال پر ناموں کی کتاب دستیاب ہو جائے گی، آپ اس کتاب میں اس کا معنی تلاش کر لیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کیا جاتا ہے، نام وغیرہ کے اس کے معانی اور خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اس طرف زیادہ متوجہ نہ ہوں، کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، وہ آپ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی شرعی مسئلہ یا پھر پریشانی اور مصیبتوں میں پڑھنے کے لیے جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی جو زیادہ فائدے کی چیز ہے، ضروری چیز، اس سلسلے میں آپ سوال کریں، انشاءاللہ تعالی رہبری کی جائے گی۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں کشمیر سے ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ جی سر میرے 3 سوال ہے۔ پہلا ہے میری 26 ہے اور مجھے قوت حافظہ کی بہت پرابلم ہو رہی ہے، مجھے یاد نہیں رہتی ہے چیزیں، پڑھائی بھی میں بھول جاتی ہوں، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے تھوڑی نظر کی پرابلم ہوتی رہتی ہے، میں بیمار رہتی ہوں اکثر، تو بہت سارے میں گئی تھی دیکھنے کے لیے، انہوں نے بولا کہ آپ کو تھوڑا نظر کی پرابلم ہے، سایہ کی پرابلم ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ جی ایک سوال آپ کا تھا بھولنے کے تعلق سے، اور دوسرا سوال نظر یا سائے کے تعلق سے ہے، اور ایک سوال کیا ہے؟ جی اور سر تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا کہیں پہ ابھی رشتہ ہو رہا ہے، تو اس رشتے کی حفاظت کے لیے مطلب وہاں پہ انشاءاللہ اچھے سے ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی دعا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ پہلا جو مسئلہ تھا حافظے کے لیے، اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی ہے، پڑھیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تو دوسرا مسئلہ نظر کے سلسلے میں آپ پڑھیے یا نور یا بصیر، یا نور یا بصیر۔ جو تیسرا آپ کا مسئلہ ہے رشتے کے سلسلے میں، اس سلسلے میں ان دونوں آیات کو پڑھیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ومن کل شیء خلقنا زوجین، ومن کل شیء خلقنا زوجین۔ ان 3 وظیفوں کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر ہر وظیفے میں اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالی خیر فرمائے گا۔ بالکل، ان کا جو سوال تھا وہ نظر کے تعلق سے جو تھا وہ بصارت کے تعلق سے نہیں تھا، بلکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سایہ ہے ان کے اوپر۔ جی تو آپ اس سلسلے میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے انشاءاللہ۔ تو ناظرین پروگرام دعا اور دوا میں آج کے لیے اتنا ہی۔ مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔